آپ کو باہر ملک سے آئے ہوئے 2 دن بھی نہیں ہوئے اور آپ کام میں لگ گئے ہیں۔ وہ حسین مرد اپنی عالی شان حویلی کے وسط میں کھڑا ویسٹ کوٹ پہننے لگا کہ اسے خاص ملازم نے مخاطب کیا۔ چلو، وہ گویا ہوتا ملازم کے سامنے سے گزرا۔ صوفے پر بیٹھا جہانگیر مراد اس کی عجلت پر مسکرا دیا۔ جہانگیر مراد اپنے گاؤں کا سردار تھا، جس کا اکلوتا بیٹا زیغم مراد پڑھائی مکمل کرنے کے بعد امریکہ سے گاؤں واپس آیا تھا۔ زیغم مراد اپنی سنجیدگی اور اہم دلی کی وجہ سے سارے گاؤں میں مشہور تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کسی نے بھی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ اور بلا کا حسین تھا۔ ہمارا بیٹا چاہے ظاہری چاہے جتنا سخت ہو، مگر دل اس کا بہت نرم ہے۔ گاؤں والوں کی فکر سے ستائے جا رہی ہے۔ جہانگیر صاحب اپنی زوجہ حاجرہ بیگم سے گویا ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا بیٹا واقعی بہت رحم دل اور بہت محنتی ہے، حاجرہ بیگم نے جواباً کہا۔ میں نے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے بہت مشکل سے پیسے جمع کیے تھے۔ چھوٹے سردار، میری زندگی کی ساری پونجی لٹ گئی، میری مدد کریں۔ وہ بزرگ ہاتھ جوڑے زیغم کی کرسی کے روبرو کھڑا التجا کرنے لگا۔ آپ فکر مت کریں، سب کچھ بہت جلد مل جائے گا آپ کو۔ زیغم اپنی کرسی سے اٹھا اور بزرگ کو اپنے قریب کرتا تسلی دینے لگا۔ میں نے سنا تھا گاؤں میں چوریاں اب نہیں ہوتی، مگر یہ تو… زیغم اپنے گارڈ سے مخاطب ہوا۔ چھوٹے سردار، گارڈز ہچکچانے لگے۔ یہاں صرف جمع پونجی ہی نہیں بلکہ عورتیں بھی غیر محفوظ ہو چکی ہیں چھوٹے سردار، بزرگ نے کہا۔ زیغم کے چہرے پر تاثرات یکدم بدلے۔ مجھے بتاؤ یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے؟ زیغم کا لہجہ تلخ ہوا۔ 6 مہینے ہو گئے یہ سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ ہم ان مجرموں کا پتہ لگانے میں ناکام ہیں، گارڈ نے پشیمانی سے کہا۔ زیغم نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ مجھے کل تک ان گنڈوں کا سراغ ہر حال میں چاہیے، وہ سخت لہجے میں کہتا بیٹھک میں ہر کسی کو اپنے حکم کا پابند کر گیا۔ آج حویلی میں دوسرا دن تھا۔ زیغم مراد حویلی کے باہر لان میں عالی شان کرسی پر براجمان تھا۔ 6 مہینے سے جس مسئلے کا حل تلاش کرنا کسی کے بس کی بات نہ تھی، آج زیغم مراد نے 2 دنوں میں اس مسئلے کو حل کر دیا تھا۔ تم سے میں نے کہا تھا کہ وہ علاقے چھانو جہاں لوگوں کا آنا جانا کم ہے، وہ رعبدار آواز میں گارڈ سے مخاطب تھا۔ ہم نے پتہ لگا لیا چھوٹے سردار، اور ہمیں وہاں سے یہ لوگ ملے ہیں۔ گارڈز نے 4 مردوں کو گریبان سے پکڑے زیغم کے قدروں میں گرایا۔ ہم نے کچھ نہیں کیا سردار، ہمیں معاف کر دیجیے۔ ان مردوں نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ زیغم اپنی کرسی سے آگے آیا اور ان میں سے ایک شخص کی آنکھوں میں اپنی انگار نگاہیں ڈالے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی ایک غضبناک نگاہ ہی سامنے والے کے لیے کافی ہوا کرتی تھی۔ سردار، ہم نے چوری کی تھی، ہم مجبور تھے، ہمارے پاس زندگی گزارنے کے لیے کوئی مال و زر نہیں ہے۔ وہ لوگ زیغم کی نگاہ سے خوف کھاتے بالآخر تسلیم کر گئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گاؤں والوں کو حق حلال کی کمائی پر ڈاکہ ڈالنے کی؟ زیغم چیخا۔ وہاں موجود ہر شخص ایک اندر سے لرز کر رہ گیا۔ یہ خضر کے آدمی ہیں چھوٹے سردار، گارڈ نے آہستگی سے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ زیغم نے گارڈ کی جانب ہاتھ بڑھاتے سے کلاشنکوف طلب کیا اور اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ماتھے پر بل تھے، چہرے پر سخت غصہ اور آنکھوں میں خوف سا اترا تھا، جب اسے اپنے گاؤں کی بے بس بزرگ کے آنسو یاد آئے، جس کی بیٹی کی عزت سے ان لوگوں نے کھیلا تھا۔ رحم کریں سردار۔ زیغم کے ہاتھ میں کلاشنکوف آتے ہی وہ تمام چوروں نے زیغم کے پیر پکڑ کر التجا کرنے لگے۔ نہ میں اس خضر کو چھوڑوں گا اور تم لوگوں کو، اس نے کلاشنکوف سے نشانہ بناتے ہوئے کہا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ ان ظالمین کا انجام یقینی ہے۔ زیغم مراد اپنے گاؤں والوں سے زیادتی ہرگز برداشت نہیں کرے گا، وہ بولا اور گولیاں چل گئی۔ زیغم باوقار انداز میں حویلی کے اندر داخل ہوا۔ تم نے یہ مسئلہ بہت جلدی حل کر لیا ہے، تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا، جہانگیر صاحب نے اس کی تعریف کی۔ میں کسی سے کوئی صلہ نہیں چاہتا بابا صاحب، وہ والد کا ہاتھ تھام کر اس پر بوسہ دینے لگا، لیکن تمہیں ملنا چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری یہ خواہش پوری کر دو۔ جہانگیر صاحب نے اس کا چہرہ ہاتھ میں تھاما۔ کیسی خواہش بابا صاحب؟ میری خواہش یہ ہے کہ تمہیں بہت جلد سرداری کی کرسی پر فائز کر دیا جائے، میں اب اپنے اس فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں، جہانگیر صاحب نے اظہار خیال کیا تھا۔ یہ بہت خوش آئند فیصلہ ہے جہانگیر صاحب، حاجرہ بیگم نے اپنے شوہر کے فیصلے کی تائید کی۔ میں اتنی بڑی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا بابا صاحب، یہ کرسی آپ کے لیے ہی بہتر ہے اور آپ ہی اسے بہتر طریقے سے سنبھال سکتے ہیں۔ زیغم بڑی نرمی سے انکار کر گیا۔ اس گاؤں کو اب کسی جوان اور سمجھدار شخص کی ضرورت ہے، جس طرح تم نے اس مسئلے کو، جو مسئلہ 6 مہینوں میں حل نہ ہو سکا، وہ تم نے اتنی جلدی حل کر دیا۔
تمہاری انہی صلاحیتوں کو دیکھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں یہ عہدہ دیا جائے۔ جہانگیر صاحب نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ تیاریاں مکمل کرو، ہم اگلے ہفتے بیگم کو سرداری کی کرسی پر فائز کریں گے۔ جہانگیر صاحب نے اپنے ملازمین کو حکم دیا۔ گاؤں کو تم جیسے قابل سردار کی بہت ضرورت ہے۔ جہانگیر صاحب نے بیگم کو مخاطب کیا جو کھڑا والد کی گفتگو خاموشی سے سن رہا تھا۔ بہت جلد گاؤں کی تقدیر بدلنے والی ہے، تمہارے ہاتھوں۔ جہانگیر صاحب نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ زمیندار اشفاق جہانگیر صاحب کو کھیتوں کی طرف لے گیا جہاں وہ انہیں اس ماہ کے نفع و نقصان کے حوالے سے آگاہ کر رہا تھا۔ میری بیٹی کا رزلٹ آنے والا ہے کل، اس کا کہنا ہے کہ اس نے تیاری بہت اچھی کی تھی۔ وہ دونوں کھیتوں میں چل رہے تھے کہ اشفاق نے گویا ہوا، یعنی ایک بار پھر میں تم سے مٹھائی کھانے والا ہوں۔ جہانگیر صاحب مسکرا کر خوش مزاجی سے کہا، ایسا ہی ہے سردار۔ تمہاری بیٹی کیسی ہے؟ کیا تم نے اس کی کئی بات کر رکھی ہے؟ جہانگیر صاحب نے سوال کیا۔ میں سمجھا نہیں۔ زمیندار اشفاق معتجب ہوا۔ اس کا رشتہ کیا ہے یا نہیں؟ جہانگیر صاحب نے وضاحت دی۔ نہیں سردار، وہ پڑھنا چاہتی ہے، اس لیے میں اس کے رشتے کی بات کہیں بھی نہیں کی ہے۔ اشفاق نے جواب دیا۔ اگر میں تم سے کہوں کہ میں تمہاری بیٹی کا ہاتھ اپنے بیٹے بیگم کے لیے مانگنا چاہتا ہوں تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ جہانگیر صاحب نے کہا ہی تھا کہ اشفاق کے قدم تھم گئے۔ یہ میرے لیے بہت اعزاز اور قابل قدر بات ہے سردار، لیکن میں اپنی بیٹی سے پوچھے بغیر یہ فیصلہ تمہیں اس بار فیصلہ کرنا ہوگا۔ جہانگیر صاحب نے اس کا جملہ کاٹ دیا۔ جانتے ہو کہ اس عالیشان حویلی میں ہم اس کا کتنا خیال رکھیں گے؟ تم میرے بہت خاص ہو، اسی لیے میں نے تم سے یہ بات پہلے کی ہے، ورنہ میرے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، یہ تو تم اچھی طرح جانتے ہو۔ جہانگیر صاحب کا لہجہ سرد ہوا۔ سردار، جانتا ہوں کہ میری بیٹی کا خیال بالکل وہاں رکھا جائے گا۔ میری کیا اوقات ہے سردار کہ میں اس طرح کی سوچ رکھوں۔ آپ کے بیٹے کے لیے واقعی لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا کہ یہ میری اعزاز کی بات ہے۔ اشفاق نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، پھر اپنی بیٹی کو راضی کر دو، بہت جلد وہ اس حویلی کی شان بڑھانے جا رہی ہے۔ جہانگیر نے خوش مزاجی سے ایک حکم صادر کیا۔ جی سردار۔ اشفاق نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر وہ اپنی بیٹی کے جواب کو لے کر سوچ میں مبتلا ہوا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کی بیٹی اتنی آسانی سے ہرگز رضامند نہیں ہوتی۔ رات کا وقت تھا، وہ لوگ اپنے گھر کے صحن میں چارپائی پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اشفاق بار بار اپنی بیٹی کو تکتا ہے، اس سے گفتگو کے آغاز کا سوچ رہا تھا۔ تمہارے رزلٹ کا کیا ہوا؟ اشفاق نے پوچھا۔ آ چکا ہے بابا، میں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی آپ کی بیٹی کامیاب ہو چکی ہے، انزل نے پرجوشی سے کہا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، بہت خوش ہوں میں، بہت مبارک ہو تمہیں میری بچی۔ اشفاق نے شفقت سے انزل کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تھینک یو سو مچ بابا۔ انزل اشفاق کی اکلوتی بیٹی تھی۔ والدہ کا انتقال انزل کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، مگر تبھی سے وہ اپنے والد کی لاڈلی تھی۔ یہ انہی کی لاڈ کا نتیجہ تھا کہ وہ بے حد شرارتی مگر معصوم تھی۔ بابا، صرف مبارک سے کام نہیں چلے گا، مجھے انعام دیں گے آپ؟ وہ بولی تو اشفاق مسکرانے لگا۔ ضرور دوں گا، مگر میں اس وقت تمہیں کچھ اور بھی بتانا چاہتا ہوں جو میرے ذہن میں کافی دیر سے چل رہا ہے۔ اشفاق نے کہا۔ جی بابا سائیں، بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ انزل نے نرمی سے جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی کروا دی جائے۔ اب تمہارے لیے ایک اور رشتہ آیا ہے جو پچھلے تمام رشتوں سے بہتر۔ نہ کرے بابا، آپ جانتے ہیں میں نے کوئی شادی نہیں کرنی۔ انزل نے جملہ سنتے ہی کاٹ دیا۔ اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک گاؤں کی پڑھی لکھی ہوشیار لڑکی کے لیے تو ہر کسی کے رشتے آئیں گے، لیکن ہم ہر کسی سے شادی تھوڑی کر سکتے ہیں۔ انزل نے فخری انداز میں وضاحت دی۔ میں نے شادی کرنے کے لیے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، مجھے پڑھ لکھ کر کچھ بننا ہے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ وہ مزید بولی۔ بالکل جانتا ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی جانتا ہوں کہ تم میری بات نہیں ٹالو گی، اس بار تو بالکل بھی نہیں۔ اشفاق نے نرمی سے کہا۔ اس بار ایسا کیا ہوا ہے بابا؟ آپ جانتے تو ہیں کہ میں فی الحال پڑھ رہی ہوں، شادی کیسے کروں گی؟ وہ اپنے والد کی ضد پر معتجب ہوئی۔ تمہاری پڑھائی میں کوئی حرج نہیں آئے گا میری بچی، تمہارے لیے ایک بہترین جگہ سوچ رکھی ہے میں نے۔ ہاں، پھر سے کوئی کسان کے بیٹے کا گھر ہے نا؟ انزل نے فوراً کہا۔ ارے نہیں بیٹا، مجھے فی الحال اس بارے میں بات کر کے اپنا موڈ نہیں بگاڑنا، میں آج بہت خوش ہوں، پلیز بابا میری خوشی کو خراب نہ کریں۔ اس نے بیزار ہوتے التجا کی، جس پر اشفاق بھی موضوع بدلنے پر آمادہ ہوا۔ انزل اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی سوچوں کی بھنور میں گم تھی۔ پتہ نہیں بابا کو کس نے کیا پٹی پڑھائی ہے، وہ پھر سے میری شادی کی بات کر رہے ہیں۔ وہ خود سے گویا ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ لڑکا خود ہی انکار کر دے اور مجھے محنت کی کرنی نہ پڑے۔
اس نے خوش فہم ہوتے کہا۔ مگر کوئی گاؤں کی پڑھی لکھی لڑکی کے لیے انکار کیوں کرے گا؟ وہ اب خود پر اترانے لگی۔ انزل، یہ معاملہ بھی تجھے خود ہی سلجھانا پڑے گا۔ دیکھ لوں گی اس کسان کے بچے کو، چھوڑوں گی نہیں۔ سمجھتے کیا ہیں خود کو یہ لوگ؟ اس نے غصے سے جبڑا بھینچا۔ یہ تیسرا رشتہ ہے جسے میں ریجیکٹ کر رہی ہوں، اور درد سر پھر آ جاتا ہے۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس بار تو خوب جھاڑ پلاؤں گی، ساری کسر نکالنی ہے غصے کی، تاکہ آئندہ کوئی رشتہ بھیجنے کا سوچے بھی نہ۔ وہ خود سے دل میں عہد کر گئی۔ شام ڈھلی تھی۔ زیغم حویلی کے لان میں کرسی پر بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ اسی دوران جہانگیر صاحب بھی اس کی جانب بڑھے۔ لگتا ہے کہ آج کا دن تمہارے لیے کافی مصروف تھا، جہانگیر صاحب کہتے اس کے روبرو کرسی پر براجمان ہوئے۔ جی بابا صاحب، ایسا ہی ہے۔ زیغم نے کتاب بند کی۔ میں نے تمہارے لیے ایک رشتہ تلاش کیا ہے۔ لڑکی پڑھی لکھی ہے، کافی سمجھدار ہے، شکل و صورت بھی اچھی ہے۔ جہانگیر صاحب گویا ہوئے تو زیغم نے اپنی حیرت کو پوشیدہ رکھا۔ بابا صاحب، آپ نے ایک طرف سرداری کا اعلان کر دیا اور دوسری طرف یہ شادی، اتنی ساری ذمہ داریاں کیسے سنبھالوں گا میں؟ زیغم نے ڈھکے چھپے انداز میں انکار کرنا چاہا۔ جب تم پورے گاؤں کو سنبھال رہے ہو تو ایک بیوی کیوں نہیں؟ تمہاری شادی کی عمر ہو چکی ہے زیغم، کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے یا میرے فیصلے پر اعتراض ہے؟ جہانگیر صاحب نے سنجیدگی سے کہتے اسے ٹٹولنا چاہا۔ نہیں بابا صاحب، نہ مجھے کوئی اعتراض ہے نہ مجھے کوئی پسند ہے، جیسے آپ کہیں گے سب ویسا ہی ہوگا۔ مگر لڑکی ہے کون؟ زیغم نے آہستگی سے کہا، جس پر جہانگیر صاحب اسے تفصیل دینے لگے۔ اگلی صبح تھی۔ زیغم اپنے خاص ملازم کے ہمراہ گاڑی میں سوار تھا۔ بابا صاحب کا کہنا تھا کہ وہ ان کے خاص زمیندار اشفاق چچا کی اکلوتی بیٹی ہے۔ کیا تمہیں اشفاق چچا کا گھر پتہ ہے؟ زیغم نے ملازم سے سوال کیا۔ جی چھوٹے سردار، میں ان کا گھر جانتا ہوں، ملازم نے کہا۔ تو اس لڑکی کے حوالے سے ساری تفصیل چاہیے مجھے۔ دھیان رہے یہ بات اس تک کسی بھی صورت نہیں پہنچنی چاہیے کہ اس کا رشتہ جہانگیر سردار کے بیٹے سے ہونے جا رہا ہے۔ زیغم جاننا چاہتا تھا کہ جس کو اس کے والدین نے اس کے لیے منتخب کیا ہے وہ اخلاق اور خصلت میں کیسی ہے۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر وہ لوگ اچھے نہ ہوئے اور بڑے گھر کے رشتے کے لالچ میں آ کر اگر وہ لوگ اپنی ظاہری خصلت کو چھپانے لگے تو زیغم کی جانچ ناکام ہو جائے گی۔ چھوٹے سردار، آپ فکر نہ کریں، ہم انہیں علم نہیں ہونے دیں گے، ملازم نے اسے مطمئن کیا۔ اشفاق چچا کو بھی سمجھا دینا، مگر اپنے طریقے سے۔ اس نے گاڑی چلاتے ہوئے ملازم کی جانب دیکھ کر آخری جملہ ادا کیا۔ زمیندار اشفاق کے گھر کے قریب ماحول کچھ گرم سا تھا۔ انزل اپنی سہیلیوں سمیت درخت کے سائے میں موجود ایک شخص پر برس رہی تھی اور اس کی سہیلیاں اس منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ آخر سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ثانیہ کا پیچھا چھوڑ دو ورنہ رات کے ڈراؤنے خواب دن میں دکھا دوں گی، اس نے آخری بار سختی سے تنبیہ کی۔ اسی دوران زیغم کے حکم پر اس کا ملازم اسے زمیندار اشفاق کا گھر دکھانے لے آیا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں ثانیہ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، اس شخص نے نرمی سے کہا۔ زیغم کے قدم بھی کچھ فاصلے پر پہنچ کر ٹھہر گئے۔ کچھ مت کرو، بس پیچھا چھوڑ دو اس کا، یہی کافی ہے۔ آپ فوراً بھاگو یہاں سے ورنہ صحیح سلامت نہیں جا سکو گے، وہ سرد لہجے میں بولی، جس پر وہ شخص مزید بحث کیے بغیر مایوس ہوتا روانہ ہوا۔ زیغم کو انزل پہلی ہی نظر میں بے حد حسین لگی۔ وہ اسے مستقل دیکھ رہا تھا، ساتھ ہی وقت گزرنے لگا۔ زیغم نے بھی وہیں ایک کونے میں ملازم کے ہمراہ کھڑے ہو کر انتظار کا فیصلہ کیا۔ کچھ دیر گزری۔ انزل سہیلیوں سے رخصت لے کر گھر لوٹنے لگی کہ زیغم نے منظر عام پر آ کر اس کا راستہ روک لیا۔ اب تم کون ہو؟ وہ ماتھے پر بڑ ڈالے بولی۔ وہی جس سے شادی ہونے والی ہے۔ زیغم بھی سنجیدہ تھا۔ کوئی شادی وادی نہیں ہونے والی، کس خوش فہمی میں مت رہنا، اس نے بنا لحاظ کے کہا۔ وہ انزل کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس لہجے میں آج تک کوئی زیغم سے پیش نہ آیا تھا، مگر زیغم کو انزل کا یہ انداز پسند آیا۔ غلط فہمی میں آپ ہیں، یہ رشتہ تو اب ہو کر رہے گا، زیغم نے سرد لہجے میں رعب سے کہا۔ میں نے اچھے اچھوں کو سبق سکھایا ہے، تم بھی انہی میں سے ایک ہونے والے ہو، وہ بولی تو زیغم اس کی آنکھوں میں ماتھے پر بل ڈالے دیکھنے لگا۔ اس بار معاملہ ذرا مختلف ہے، یہ شادی تب تک نہیں ٹوٹ سکتی جب تک میں اس رشتے سے انکار نہ کر دوں، زیغم نے کہا۔ اور تم انکار ضرور کرو گے، وہ انگار نگاہیں لیے بولی۔ زیغم نے نفی میں سر ہلایا۔ شرافت سے رشتے کے لیے انکار کر دو ورنہ، وہ زیغم مراد کے سامنے انگلی اٹھاتے کھڑی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ گاؤں کا نیا سردار تھا جو کچھ دن پہلے ہی امریکہ سے لوٹا تھا، جسے وہ اپنا رشتہ بھیجنے والا کسان سمجھ چکی تھی۔ اور اگر میں رشتے سے انکار نہ کروں تو؟ زیغم نے دلچسپی سے ایک قدم اس کی جانب بڑھایا تو وہ جو اب تک غصے میں کھڑی تھی گھبرا کر فوراً پیچھے ہوئی۔ دیکھو کسان کے بچے، یہ زمین میرے ابا کی ہے، اسی زمین میں قبر بنا دوں گی،
اس کے کہنے پر زیغم نے اس کم عمر لڑکی کو غور سے دیکھا۔ آج تک وہ ہر لڑکی کو کھلونا سمجھتا آیا تھا اور اب اس معصوم لڑکی پر بھی نظر ٹھہر چکی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ عنقریب اس کے عشق میں مبتلا ہو جانے والا تھا۔ دیکھتے ہیں، وہ کہتا پلٹ کر روانہ ہوا۔ کیا دیکھتے ہیں؟ انکار کر رہے ہو نا تم؟ وہ عقب سے اس پر چلائی، مگر زیغم کے بڑھتے قدم نہ رکے۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ حیرت سے بولی۔ اوئے کسان کے بچے، رک! کہاں جا رہا ہے؟ زیغم کو نہ رکتا دیکھ وہ اس کے پیچھے بھاگی، مگر اس تک رسائی حاصل نہ کر سکی۔ کہاں رہتا ہے بتا دے، گھر میں پہنچ کر چھوڑوں گی نہیں، انکار کر دو فوراً۔ وہ ٹھہر کر پھر چیختی پکار لگا گئی، جسے زیغم نے سنتے انسنا کر دیا اور لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہوا۔ بابا، آپ نے اس کسان کے بچے کو انکار کیوں نہیں کیا؟ شام ہو چکی تھی، وہ والد کی آمد پر اس سے گویا ہوئی۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ کسان کا ذکر سن کر اشفاق سوچ میں مبتلا ہوا۔ انزل کا بیزار سا منہ دیکھتے اشفاق کو یاد آیا کہ زیغم مراد کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہاں وہ نہیں، وہ تو کیا بولے بابا، اس شخص کا کہنا ہے کہ ہم انکار کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ اختیار اس کے علاوہ کیسی ہے اور کیسے پاس کیوں نہیں؟ اس نے والد کا جملہ جاٹ کر فوراً کہا۔ وہ میں تمہیں بعد میں بتا دوں گا۔ اشفاق صاحب نے بات گھما دی۔ بابا، مجھے شادی نہیں کرنی، آپ جانتے ہیں، وہ بیزار اور ملتجئ انداز میں بولی۔ جانتا ہوں، اور اختیار بھی ہے میرے پاس، مگر میں یہ رشتہ نہیں توڑنا چاہتا۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ وہ اشفاق صاحب کے جملے میں تیش میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے تمہاری ہر بات مانی ہے، اس بار نہیں مان سکوں گا۔ اشفاق صاحب کا لہجہ بھی تلخ تھا، اور آج ایسا پہلی بار ہوا تھا جسے محسوس کرتے وہ کمرے سے روانہ ہونے لگی۔ مجھے خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ وہ خود سے گویا ہو کر کمرے سے نکلی۔ ایک ہفتہ گزرا تھا، انزل مستقیم ناکام تھی، نہ انکار ہو رہا تھا، نہ زیغم سے ملاقات۔ وہ افسردہ سی سوچ میں گم کھیتوں کے درمیان راستے پر چل رہی تھی، جہاں سامنے سے کالی گاڑی سے ٹکرانے سے بچی۔ اندھے ہو، دیکھ کر نہیں چلا سکتے، وہ چونک کر غصے سے بولی، اور اگلے لمحے ڈرائیور کو اس نے کھڑکی تک پہنچی۔ کسان کے بچے، تم اتنی بڑی گاڑی میں کیا کر رہے ہو؟ وہ زیغم کو تکتی حیرت زدہ ہوئی۔ چوری کی ہے نا؟ وہ گاڑی کا جائزہ لینے لگی۔ ماننا پڑے گا، مجھے امپریس کرنے کے لیے بہت لمبا ہاتھ مارا ہے، وہ ایک انداز سے بولی۔ زیغم اسے غور سے دیکھتا خاموش تھا۔ مگر میں بتا دوں انزل، ان چیزوں سے امپریس نہیں ہوتی، اس نے فخری انداز میں کہا۔ زیغم نے گاڑی کو حرکت دی۔ رکو، آج نہیں جا سکتے تم، میں نے بات کرنی ہے، باہر نکلو۔ گاڑی کو آگے بڑھتے دیکھ وہ فوراً بولی۔ تمہارے پیچھے تو پورا گاؤں چھان لیا میں نے، اور تم یہاں گاڑیوں میں گھوم رہے ہو؟ انزل نے کہا۔ اس کے جملوں میں زیغم کی دلچسپی بڑھ رہی تھی۔ کیا بات کرنی تھی؟ زیغم اس کے کہنے پر گاڑی سے باہر نکلا۔ تو تم انکار کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ہاں، اس نے بیزاری سے پوچھا۔ سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ یہ شادی نہیں کرنی میں نے۔ انزل کا لہجہ سخت تھا۔ تو اپنے گھر والوں سے کہہ دو کہ منع کر دیں، زیغم نے بے نیازی سے کہا تھا، مگر پتہ نہیں کیا جادو کر دیا ہے، وہ مان ہی نہیں رہے۔ وہ زیغم کو دیکھ کر ماتھے پر بل ڈالے حیرت سے بولی۔ مسکرا دو، پہلی بار انزل نے کسی کی تعریف کی ہے۔ انزل کا لہجہ بلا، مگر زیغم کے چہرے پر کوئی تاثرات نہ بدلے۔ اچھا خیر، ابھی میرے ساتھ چلو اور میرے بابا کو منع کر دو۔ وہ بھی موضوع بدلتے سنجیدہ ہوئی۔ ایسا نہیں کروں گا میں، زیغم نے روب سے کہا۔ اس کے لہجے میں فیصلے کی سختی ظاہر تھی۔ لیکن کیوں؟ وہ بے بسی میں دبی دبی سی چیخی۔ کیونکہ اس رشتے میں میرے بابا صاحب کی مرضی ہے، زیغم نے کہا۔ تو اپنے بابا کو مجھ سے ملاؤ، میں انہیں بھی سمجھا دوں گی۔ کون ہے تمہارے بابا؟ انزل نے پوچھنے کی گستاخی کر دی۔ سردار جہانگیر مراد، زیغم نے جواب دیا۔ اچھا، وہ نہ سمجھی میں بولی۔ کیا؟ سردار؟ نام دھیان میں آتے ہی وہ لرز کے رہ گئی۔ تمہاری بہت بک بک سن لی میں نے، اب میرا مزید وقت برباد مت کرو۔ زیغم نے اسپاٹ چہرہ لیے جملہ ادا کیا اور گاڑی میں سوار ہوا۔ گاڑی اگلے لمحے چل پڑی، جبکہ انزل اب بھی سکتے میں مبتلا کھڑی تھی۔ یہ سردار کا، یا اللہ، یہ کیا کر دیا میں نے؟ انزل نے اپنا سر پیٹا۔ یہ گاؤں کے درمیان وہی پرانا چبوترا تھا جہاں برسوں سے فیصلے ہوتے آئے تھے۔ آج وہاں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ ڈھول کی تھاپ کے ساتھ لوگ جمع ہو رہے تھے، سب کی نظریں ایک ہی سمت جمی تھیں، وہاں جہاں پرانا لال قالین بچھا تھا اور سردار جہانگیر مراد کی خالی کرسی رکھی تھی۔ پیر حمید، جو گاؤں کا معتبر بزرگ تھا، آگے بڑھا۔ اس کے ساتھ چند معزز لوگ تھے۔ اس نے اونچی آواز میں اعلان کیا، آج سے اس گاؤں کی سرداری کی ذمہ داری زیغم مراد کے سپرد کی جاتی ہے۔
یہ فیصلہ جرگے اور خاندان کی رضا سے کیا گیا ہے۔ لوگوں کے درمیان سرگوشیاں اٹھیں، کچھ کے چہرے مطمئن، کچھ کے بھجے ہوئے۔ زیغم آگے بڑھا، ہاتھ جوڑے، نظریں جھکائیں۔ پیر حمید نے اس کے کندھے پر چادر ڈالی اور اسے روایتی پگڑی پہناتے کہا، یاد رکھنا، سرداری طاقت سے نہیں، انصاف سے قائم رہتی ہے۔ تمہارے فیصلے اب گاؤں کے فیصلے ہوں گے۔ ڈھول دوبارہ بجنے لگا، عورتوں کی زوردار وائیاں گونجی، بچے تالیاں بجانے لگے۔ زیغم نے پہلی بار نظریں اٹھا کر ہجوم کو دیکھا۔ اس لمحے اس کے چہرے پر فخر اور ذمہ داری دونوں کی پرچھائیاں تھیں۔ دور کھڑی انزل نے بھی یہ منظر دیکھا۔ زیغم نے بڑھتے گئے سلوک کی پشیمانی اس کے دل میں گھر کر رہی تھی۔ بابا، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بتایا کہ وہ شخص سردار صاحب کا بیٹا ہے؟ وہ تقریب میں اپنے والد کے پہلو میں کھڑی سوال کر گئی۔ اس کی نظریں مستقل اس جگہ پر ٹھہری تھی جہاں زیغم اب سر پر سرداری کی پگڑی پہنے کھڑا تھا۔ میں بتانا چاہتا تھا مگر نہیں بتا سکا۔ زیادہ تفصیلی بات نہیں ہو سکتی تھی، اور جب بھی میں تم سے اس بارے میں ذکر کرتا تھا تم بات کو گھما دیتی تھی۔ جی، آپ کی مصروفیت کے چکر میں عزت کا فالودہ بن گیا۔ وہ مجھے کھیتوں میں ملے اور انہوں نے اپنا تعارف خود کروایا۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ تب سے کیا حال ہے میرا۔ وہ خود کو کوس رہی تھی۔ اب تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس سے نظریں کیسے ملاؤں گی۔ لہجے سے ظاہر تھا کہ وہ شدید شرمندہ تھی۔ وہ جانتا ہے کہ تم تھوڑی نادان اور شرارتی ہو، درگزر کر دے گا وہ۔ والد نے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ میں نے انجانے میں انہیں بہت کچھ کہہ دیا، شاید وہ درگزر نہ کریں۔ تم فکر مت کرو، میں کل حویلی جاؤں گا تو بات کر لوں گا۔ تمہیں رشتے پر اعتراض ہے؟ رہنے دے بابا، بڑے سردار ویسے بھی نہیں مان رہے۔ جو میں زیغم سردار کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد اب انکار کروں گی بھی تو کس منہ سے؟ مجھے یقین ہے وہ خود اب اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ وہ سرد لہجے میں افسردہ ہوتی بولی، اگر انہوں نے اب بھی انکار نہ کیا تو پھر یہ شادی ہو جانے دو انزل۔ میں باپ ہوں تمہارا، تمہارے لیے کبھی غلط فیصلہ نہیں لوں گا۔ اشفاق نے شفقت سے انزل کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ سوچ میں مبتلا کھڑی محض اس بات میں سر ہلا گئی، مگر نظریں اس کی اب بھی زیغم پر ہی ٹکی تھیں۔ جب زیغم نے سب کے سامنے اپنے والد کی سرداری کرسی سنبھالی تو اس نے ایک لمحے کے لیے نگاہ اوپر اٹھائی۔ پہلے ہی لمحے میں اس کی آنکھیں انزل کی آنکھوں سے ٹکرائیں اور دونوں کو جیسے لمحے بھر کے لیے سب شور، سب لوگ، سب رسمی باتیں بھول گئیں۔ کچھ لمحوں تک وہ دونوں بس ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ انزل اپنے رویے کو یاد کرتی نظریں جھکا گئی۔ بالا آخر کئی فیصلے اور طویل مشاورت کے بعد انزل ہار ماننے پر مجبور ہو گئی اور اس کا رشتہ طے پا گیا۔ آج نکاح کی حسین تقریب زمیندار کے گھر منعقد تھی۔ ایک سفر کا آغاز ہونے جا رہا تھا، نئے سردار اور زمیندار کی بیٹی کے درمیان جو ایک دوسرے کے لیے مکمل انجان تھے، آج نکاح کے بندھن میں بندھنے والے تھے۔ زمیندار کے گھر میں سردار کا خاندان، گواہان، قاری صاحب اور دیگر اہم مہمان اس تقریب میں شریک کے لیے موجود تھے۔ انزل ولد اشفاق، آپ کا نکاح زیغم مراد ولد جہانگیر مراد سے بحق مہر 50 لاکھ سکہ رائج الوقت میں یہ نکاح قبول ہے؟ قاری صاحب نے انزل سے اس کی زندگی کا اہم ترین سوال پوچھا۔ جی قبول ہے، وہ ہچکچاتے بولی، اور ایک بول پر لمحے بھر میں اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ سرخ رنگ کا لہنگا پہنے حسین شہزادی زیغم کے عالی شان کمرے میں بستر پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ زیغم دروازے پر دستک دیتا اب کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے نظر بھر کر انزل کو دیکھا تو اس کی نظریں انزل کے حسین چہرے پر پڑتے ہی ٹھہر گئیں۔ انزل نے بھی اسے دیکھا۔ اس کی سانسیں مدھم ہوئی، ہاتھ خوف کے مارے ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ زیغم نے نظریں جھکا لیں اور سائڈ ٹیبل پر اس کی منہ دکھائی کا تحفہ رکھ کر روانہ ہوا۔ سنیں، انزل نے کہا۔ زیغم کے قدم ٹھہرے۔ میں نے انجانے میں بہت کچھ کہہ دیا تھا آپ کو، اس کے لیے معاف کر دیں۔ وہ شرمندہ ہوتی بولی۔ زیغم نے پلٹ کر اسے سرد نگاہوں سے دیکھا۔ یہ اس طرح کیوں دیکھ رہا ہے؟ کھا جائے گا کیا؟ وہ دل میں خوف سے بڑبڑائی۔ آپ برا مت مانیں پلیز، میں اس وقت واقعی آپ کو نہیں جانتی تھی، اس لیے وہ سب کچھ۔ تمہیں خاموش رہنے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ اسے ٹوک کر بولا۔ انزل نے خوف سے تھوک نکلا۔ اگلے لمحے سے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زیغم اس کے خوف میں دیکھ کر دلچسپی لیتا اسے مزید پریشان کرنا چاہتا تھا۔ وہ بستر کی جانب بڑھا۔ انزل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں معاف نہیں کروں گا تمہیں، بلکہ تم سے اس سب کا بدلہ ضرور لوں گا، بس صحیح وقت کا انتظار ہے مجھے، وہ رعبدار انداز میں بولا، بظاہر بے حد سنجیدہ مگر اندر سے جملے اس کے ذو معنی تھے۔ ایسا مت کہیں، اب تو ہماری شادی ہو چکی ہے، اب کاہے کی دشمنی؟ وہ اسے نرمی سے منانے لگی مگر اس کے چہرے پر خوف بھی ظاہر تھا۔ وہ بستر پر بیٹھ کر چہرہ انزل کے بے حد قریب کر گیا۔ ابھی تو اصل دشمنی شروع ہوئی ہے انزل بیگم۔ زیغم سرگوشی کرتا بستر سے اٹھ کر روانہ ہوا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ انزل کتاب تھامے لاؤنج کے صوفے پر لیٹی پڑھائی میں مصروف تھی۔ اسے محسوس کیا کہ ملازمہ اس کے ارد گرد مستقل کام میں مصروف ہے۔
یہ فرش اتنا کیوں چمکا رہی ہو؟ اس پر تمہارے سردار کے اپنا چہرہ دیکھتے ہیں؟ وہ بالآخر اکتا کر بولی۔ ملازم نے کام روک کر انزل کو دیکھا۔ ارے بھائی، تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں، آرام سے کام کرو، اتنی محنت میں کیا رکھا ہے؟ وہ ملازمہ کی نظروں پر وضاحت دینے ہی لگی تھی کہ زیغم باہر سے لاؤنج میں داخل ہوتا انزل کو تکنے لگا۔ میرا مطلب ہے کہ محنت کی عظمت کا اندازہ ہوگا تمہیں، اس لیے دل لگا کے محنت کرو، جو بھی کرو۔ اس نے زیغم کے خوف سے بات پلٹتے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بال بچ گئے۔ وہ گہری سانس لے کر خود سے گویا ہوئی۔ زیغم نے پھر اس پر ایک گہری نظر ڈالی۔ آپ کو کچھ کام تھا؟ زیغم کی خود پر پڑتی نظروں سے ڈر کر انزل سوال کر گئی۔ میری گھڑی ڈھونڈو، گاڑی میں نہیں ملی اس لیے واپس آیا ہوں۔ تم لوگ جانتے ہو کہ وہ میرے لیے کتنی اہم ہے، پھر بھی گم کر دی۔ وہ برہم انداز میں ملازمین سے مخاطب ہوا۔ سردار، میں نے دیکھی ہے، میں لے کر آتی ہوں، انزل نے کہا اور صوفے سے اٹھ کر کمرے کی جانب دوڑی۔ اگلے ہی لمحے وہ گھڑی تلاش کرنے میں کامیاب ہوئی اور زیغم تک پہنچی۔ زیغم نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ انزل اسے گھڑی پہنانے لگی۔ زیغم کی کلائی چھوتی اس کی انگلیوں کا لمس زیغم کے پتھر دل کو پگھلا رہی تھی۔ وہ محویت سے انزل کو دیکھ رہا تھا، گویا ایک عجب احساس اس کے دل میں گھر کر رہا ہو گیا۔ گھڑی پہنا کر انزل ایک قدم پیچھے ہوئی۔ تھینک یو، وہ کہتا روانہ ہوا۔ انزل پرجوش حویلی کے راہداری میں دوڑتی ہوئی زیغم سے ٹکرائی۔ اس کی پرجوشی عروج پر تھی، جیسے زیغم نے بھی محسوس کیا۔ میں آج بہت خوش ہوں، بہت زیادہ خوش ہوں، بہت زیادہ، وہ زیغم کے بازو تھامے پرجوشی سے بولی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ فائنلی میرا رزلٹ آ گیا ہے اور میں وہ کہتے کہتے رکی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کس سے مخاطب ہے۔ سوری، میں کچھ زیادہ ہی ایکسائٹیڈ ہو گئی۔ اس نے زیغم کے بازوؤں سے اپنے ہاتھ فوراً ہٹائے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ زیغم کے دل میں وہ عجب سا تلاطم برپا کر گئی ہے۔ تم نے بتایا نہیں کیا رزلٹ آیا ہے؟ پاس ہو گئی یا فیل؟ زیغم پہلی بار نرمی سے مخاطب ہوا۔ ارے فیل کیوں ہوں گی؟ انزل کبھی فیل نہیں ہوتی، بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئی ہوں، وہ نادان ضرورت سے زیادہ کہہ گئی۔ زیغم مسکرا دیا۔ وہ پہلی بار زیغم کو مسکراتا دیکھ نظریں جھکائی سہمی۔ بہت مبارک ہو، آگے کے کیا پلانز ہیں؟ اس نے پورے استحقاق سے انزل کے بالوں سے نکلتا لٹ کان کے پیچھے کرتے کہا۔ آگے؟ وہ تعجب سے نظر اٹھا گئی۔ اب مزید پڑھنا ہے شہر میں یا چھوڑنا ہے؟ وہ بولا۔ خواہش ہے کہ پڑھ لوں، انزل نے بڑی آہستگی سے کہا۔ تو ٹھیک ہے، تمہارا داخلہ کروا دیتے ہیں، زیغم نے ہاتھ باندھے۔ مگر میں شہر میں نہیں رہنا چاہتی، یہی سے تیاری کرنا، صرف پیپر وہاں دینا۔ زیغم کا لہجہ آج بے حد نرم تھا۔ یہاں تیاری نہیں ہو پائے گی، وہ افسردہ ہوئی۔ میں کروا دوں گا۔ کیا؟ آپ؟ وہ بولا تو انزل کو پھر حیرت ہوئی۔ زیغم نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ انزل اسے ساکت کھڑی ایسے دیکھتی رہی۔ ان کے رشتے میں آہستہ آہستہ تبدیلی رونما ہونے لگی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں صوفے پر کتابیں پھیلائے الجھی سی بیٹھی تھی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ زیغم کو کمرے سے زیادہ دیکھ وہ بولی۔ ظاہر ہے سردار گھر پر فارغ بیٹھا اچھا نہیں لگتا۔ وہ نہایت سنجیدہ تھا۔ وہ تو ہے، مگر مجھے آپ سے ایک کام تھا۔ انزل صوفے سے اٹھی۔ ہاں کہو۔ تمہیں ان معاملات میں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے سارے فرض ادا کروں گا میں۔ وہ دور کھڑا ہو کر بھی اپنے جملوں سے اس کی سانسیں اٹکانے لگا۔ کیا کام ہے تمہیں؟ زیغم نے اگلا سوال کیا۔ مجھے پڑھائی میں تھوڑی مدد چاہیے تھی آپ کی، انزل نے سہم کر آہستگی سے کہا۔ ضرور، لیکن میری ایک شرط ہے، زیغم کہتے ہیں اب اس کے قریب بڑھنے لگا۔ کیسی شرط؟ انزل کے سوال پر زیغم ایک نظر اس کے لبوں کو دیکھ کر مدھم سے مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ ذو معنی تھی، جسے بھانپ کر انزل سہمی۔ شوہر ہوں تمہارا، یہ کوئی ناجائز خواہش نہیں ہے، زیغم نے آگے بڑھ کر آہستگی سے کہا۔ اس کا لہجہ اور انداز آج انزل کو حیران کر رہا تھا، مگر اسے پریشان کرنا اب زیغم کا پسندیدہ مشغلہ بن چکا تھا۔ کیا مصیبت ہے، اس کے تو پاس بھٹکنے سے بھی ڈر لگتا ہے، اور اوپر سے یہ شرط۔ وہ تھوک نگلتے قدم پیچھے لیتی دل میں خوف سے بڑبڑائی۔ لگتا ہے پڑھائی اہم ہے، کافی دیر خاموشی پر زیغم نے کہا۔ مجھے منظور ہے آپ کی شرط، وہ ہار تسلیم کر گئی۔ ویری گڈ، چلو سمجھاتا ہوں۔ وہ صوفے کی جانب بڑھا۔ کچھ دیر گزری، اس نے انزل کو کام سمجھا دیا تھا۔ آ گیا سب سمجھ؟ زیغم نے پوچھا۔ جی شکریہ، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شکریہ نہیں، شرط، وہ سرگوشی کر گیا۔ وہ بے بس سر جھکایا آہستگی سے صوفے کی ایک جانب سے سرکتے ہوئے زیغم کے قریب ہوئی، جس پر زیغم مسکرانے لگا۔ اس نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی اور انزل کے چہرے کو غور سے دیکھا۔
اس کے انداز میں دلچسپی محسوس کرنے لگا۔ زیغم بھی اس کے قریب ہوا۔ انزل نے نظریں جھکائی تھیں، سانسیں اپنی رفتار سے زیادہ تیز تھیں۔ زیغم چہرہ اس کے قریب کرتے اس کے لبوں کو تکنے لگا۔ زیغم، مراد کی سزا اور آزمائش کبھی آسان نہیں ہوتی، اس نے انزل کے کان میں آہستگی سے کہا اور انزل سے دور ہوا۔ اس کا یہ عمل محض انزل کو تنگ کرنے کے لیے تھا۔ رات گئے زیغم لیپ ٹاپ کے سامنے صوفے پر بیٹھا کام میں مصروف تھا کہ انزل کمرے میں داخل ہوئی اور اسے مصروف دیکھ کر حیرت زدہ ہوئی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دکھائی نہیں دے رہا، کام کر رہا ہوں، وہ تلخی سے بولا۔ میں ہیلپ کر دوں؟ وہ بولی تو زیغم نے کوئی رد عمل دیا۔ دکھائیں مجھے آپ کیا کام کر رہے ہیں۔ انزل صوفے کے قریب پہنچی اور زیغم نے خاموشی سے لیپ ٹاپ کا رخ اس کی جانب کیا۔ یہ کام تو نہایت آسان ہے، میں فوراً اسے کر دوں گی، ایک موقع تو دیں۔ زیغم نے اس بات پر سر ہلایا اور لیپ ٹاپ اس کے حوالے کر دیا اور وہ خود صوفے پہ تھوڑا پیچھے کی جانب سرکا۔ وہ کام کرنے لگی۔ اس کے چہرے کے قریب آتی زلفیں اسے پریشان کر رہی تھی، جسے وہ مسلسل کان کے پیچھے کر رہی تھی، اور زیغم اسے محویت سے دیکھ رہا تھا، گویا اسے ایک عجب سحر میں جکڑا جا رہا ہو۔ زیغم اسے تکتے اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی محبت میں مبتلا ہو رہا تھا، جسے وہ محسوس بھی کر پا رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ لٹ انزل کے چہرے پر بکھری، جسے اس بار زیغم نے اپنے ہاتھ سے پیچھے کیا۔ اس کی حرکت پر انزل سہم گئی اور اب اس سے کام نہیں ہو رہا تھا، جسے دیکھ زیغم مسکرایا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، زیغم نے اسے تنگ کرنے کے لیے کہا۔ میں کر رہی ہوں، وہ گویا ہوئی اور اپنے اوپر زیغم خوف اور دباؤ کو حاوی نہ کرتے ہوئے اپنے کام کو پوری توجہ سے کرنے لگی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ اس نے لیپ ٹاپ کا رخ اب زیغم کی جانب پھیرا۔ یہ لیں، ہو گیا۔ زیغم نے کام کو دیکھا، وہ کام واقعی اس سے اس کی توقع سے زیادہ بہتر تھا۔ بہت شکریہ۔ زیغم نے اس کے نازک ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ انزل اس کے دل میں آہستگی سے جگہ بنا رہی تھی۔ بٹن بھی ابھی ٹوٹنا تھا۔ زیغم اپنی شرٹ کے بٹن کو دیکھ کر خود کو کوسنے لگا۔ یہ منظر کمرے میں کھڑی انزل نے بھی دیکھا۔ میں لگا دیتی ہوں، انزل کہتی ہے، اس کی جانب بڑھی، اس کے قریب پہنچ کر بٹن کا جائزہ لینے لگی۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، زیغم نے کہا۔ بالکل آسان ہے، ابھی کر دوں گی، وہ بولی اور فوراً سوئی میں دھاگہ ڈال کر وہ بٹن لگانے لگی جو شرٹ میں ڈھیلا ہو چکا تھا۔ اس دوران وہ زیغم کے بہت قریب تھی۔ زیغم ایک بار پھر اس میں کھو رہا تھا۔ اس نے مٹھیاں بھینچے اور خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی زوجہ اتنی حسین اور اوپر سے اس کے اتنے قریب ہو کر اسے عجیب کشمکش میں مبتلا کر رہی تھی۔ مجھے لگا تمہیں پڑھائی کے علاوہ کچھ نہیں آتا، وہ اپنا دھیان بھٹکانے کے غرض سے انزل سے گویا ہوا۔ ارے آتا ہے نا، میں نے ساری سلائی کڑھائی سیکھی ہے، سوئی دھاگا چلانا تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، انزل اپنے کام میں مصروف بڑے فخری انداز سے بولی۔ اور کھانا بنانا؟ وہ بولا۔ بس وہ نہیں آتا، انزل شرمندہ سی ہونے لگی، جبکہ زیغم اس پر گہری نظر ڈالے دیکھ رہا تھا۔ مگر وہ بھی یہاں جلد سیکھ جاؤں گی، یہاں تو ایک سے بڑھ کر ایک باورچی ہے، جلد سکھا دیں گے مجھے، وہ اگلے لمحے پرجوشی سے بولی۔ میں سکھا دوں گا، زیغم نے خماری لہجے میں کہا۔ آپ کو کھانا بنانا آتا ہے؟ وہ حیرت زدہ ہوئی۔ آتا ہے، چلو آج ہی ایک سمپل سے ڈش بنانا سکھاتا ہوں، وہ بٹن بند کرنے لگا۔ آپ کو تو دیر ہو رہی تھی نا، وہ تعجب سے بولی۔ چلو آ جاؤ، زیغم کہتا کمرے سے روانہ ہوا۔ وہ لوگ زیغم کی فرمائش پر باورچی خانے میں پہنچے۔ یہ حویلی کا بڑا باورچی خانہ تھا جہاں تمام تر ملازمین کو باہر بھیج دیا گیا اور زیغم وہاں اکیلے انزل کے ہمراہ داخل ہوا۔ زیغم کلائیوں تک آستینے چڑھاتے ہوئے تازہ سبزیاں اٹھائیں۔ انزل اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہاں یہ کام تم نے کرنا ہے، زیغم اسے چاقو تھمایا اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے سبزیاں کاٹنے لگا۔ یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے، انزل کی پشت وہ خود سے ملحق کیے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کرتا اسے مزید تنگ کر رہا تھا۔ انزل کی خوشبو زیغم کی سانسوں کو مہکا رہی تھی۔ انزل اس کے ہاتھوں کے لمس پر دل تھامے سانس روکے ہوئے تھی۔ یوں نہیں، انگلیاں تھوڑی اندر رکھو ورنہ کٹ جائیں گی، زیغم نے پیچھے کھڑے ہو کر اس کے کان پر لب رکھتے مدھم سی سرگوشی کی۔ انزل کے دل کی دھڑکن تیز تھی، قربت کا احساس اتنا گہرا تھا کہ وہ ہلکی سی لرز گئی، مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ بس ایسے، وہ بولا۔ چاقو سبزیاں کاٹتا جا رہا تھا اور ان دونوں کے درمیان ایک عجیب سا سکوت پھیل رہا تھا۔ سبزیاں کٹتے ہی انزل نے فوراً خود کو زیغم کی گرفت سے آزاد کیا۔ اس طرح تو بہت مشکل ہے، انزل گہری سانسوں کے ساتھ بولی۔ میں اسی طرح سکھاؤں گا، یہ تو صرف پہلا مرحلہ ہے، سوپ بنانے کے کچھ مراحل اب بھی باقی ہیں، وہ ذو معنے سا کہتا مسکرایا۔
انزل کو خبر ملی تھی کہ سردار زیغم نے اس گاؤں میں ایک گرلز کالج اور 3 اسکول قائم کر دیے ہیں جہاں لڑکیوں کو مفت تعلیم کی سہولیات مہیا کی جاتی ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ سردار زیغم نے اپنے گاؤں میں کافی ترقیاتی کام کروائے ہیں اور گاؤں کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے کافی محنت کر رہے ہیں، لیکن وہ تعلیم کے حوالے سے نہیں جانتی تھی کہ زیغم نے گاؤں میں کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی فوراً گویا ہوا۔ کیا؟ وہ کہہ رہی تھی کہ زیغم نے اس کے ہاتھ سے کتاب چھین لی اور اس کی ساری توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اچانک حرکت پر شدت ہوئی۔ میری بات غور سے سنو، میں تمہیں کالج میں اہم ذمہ داری دینے جا رہا ہوں۔ زیغم اس کے قریب بیٹھ کر گویا ہوا۔ آپ نے کالج بنا دیا اور ہمیں بتایا بھی نہیں؟ وہ برہم ہونے لگی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ساری تیاریاں مکمل کرنے کے بعد تمہیں آگاہ کر دوں اور اس حوالے سے تمہیں کچھ کام بھی سونپ دوں۔ زیغم نے اسے وضاحت دی۔ کون سی ذمہ داری، کیسا کام؟ وہ تعجب میں مبتلا ہو گئی۔ تمہیں کالج کے انچارج کی ایک اہم ذمہ داری دینا چاہتا ہوں۔ وہ گویا ہوا۔ میں یہ نہیں کر سکوں گی، انزل نے صاف انکار ظاہر کر دیا۔ انزل، سمجھنے کی کوشش کرو، تمہاری تعلیم تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ تم اس کالج کی ذمہ داری سنبھالو، اس کی نگرانی کرو۔ اس تعلیمی ادارے کو تم جیسی قابل لڑکی کی بہت ضرورت ہے۔ تم اس گاؤں میں واحد ہو جس پر گاؤں کی بچیاں بھروسہ کرتی ہیں، جس سے وہ انسپائرڈ ہیں۔ زیغم اسے آمادہ کرنے کے لیے تفصیلی وضاحت دینے لگا۔ جانتی ہوں اور آپ میری تعریف کر رہے ہیں، مجھے سن کر بہت اچھا لگا، مگر آپ کے بابا صاحب کو برا لگے گا، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خوش ہوئی اور اگلے لمحے یہ خیال آتے اس کی خوشی پل میں ماند پڑ گئی۔ تو پھر کیا تم نے ڈگریاں سجاوٹ کے لیے حاصل کی ہیں؟ زیغم نے اسے جوش دلانے کے لیے اس پر تمسخر کیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈگریاں علم و ہنر حاصل کرنے کے لیے لی جاتی ہیں۔ انزل نے فوراً ایک معقول سا جواب دیا۔ نہیں، ایک کام کرتے ہیں، تمہاری ڈگریوں پر جلیبی رکھ کر کھا لیتے ہیں۔ زیغم نے اس پر طنز کیا اور یہ طنز انزل پر یکسر ناگوار گزرا۔ ایسا مت کہیں، مسئلے کا حل میرا مذاق اڑانا نہیں ہے، وہ برہمی میں کہتی کمرے سے روانہ ہونے لگی کہ زعیم نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ تم جانتی ہو کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تو پھر تمہیں کترانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کا چہرہ تھامے اب نرمی سے اس کا حوصلہ بڑھانے لگا۔ تو آپ کیا کرنے والے ہیں؟ وہ سوال کر گئی۔ میں بابا صاحب سے بات کروں گا کہ وہ تمہیں اجازت دیں تاکہ تم لڑکیوں کے اس کالج کی انچارج بنو اور اپنی تعلیم کو کام میں لاؤ۔ وہ حل دریافت کرتا گویا ہوا۔ ٹھیک ہے، اگر بابا صاحب اجازت دے دیں گے تو میں تیار ہوں۔ یہ ایک خوبصورت صبح تھی۔ انزل کو کالج کی ذمہ داریاں سنبھالے 1 ماہ ہو چکا تھا۔ سردار، مسئلہ بن گیا ہے۔ گارڈ دوڑتا ہوا حویلی کے لاؤنج میں برآمد ہوا۔ کیا ہوا، اتنے پریشان کیوں ہو؟ زیغم کو اس کی عجلت پر فکر ہونے لگی۔ خضر کے لوگوں نے اس کالج پر حملہ کر دیا ہے جہاں سردارنی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی تھیں۔ گارڈ نے ہانپتے ہانپتے خبر دی۔ کیا بکواس کر رہے؟ انزل کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ زیغم فوراً صوفے سے اٹھ کھڑا ہوتا، سخت لہجے میں بولا۔ نہیں، انزل کو کچھ نہیں ہوگا سردار، ہمیں فوراً وہاں کے لیے نکلنا چاہیے۔ گارڈ نے تجویز دی۔ جلدی کرو، دیر کس بات کی ہے؟ زیغم عجلت میں کہتا شال لپیٹے دوڑتا حویلی کے کار پورچ میں پہنچا۔ وہ لوگ گاڑی میں سوار ہوئے انزل کے کالج کا رخ کر گئے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زیغم کے دل میں بے چینی اور اضطراب میں اضافہ ہوتا تھا۔ زیغم کو اب اپنی ضد پر اور انزلہ ذمہ داری دینے پر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کاش اگر اس نے انزل کو یہ فرائض نہ دیے ہوتے اور وہ گھر پر ہی رہتی تو محفوظ ہوتی اور کوئی نقصان کا خطرہ نہ ہوتا۔ گاڑی کالج کے باہر رکی، وہ لوگ اندر کالج کی جانب دوڑے۔ جیسے ہی وہ لوگ مطلوبہ مقام پر پہنچے تو منظر انہیں اپنے تصور سے بہت مختلف ملا۔ انزل کالج کے میدان میں کھڑی ان شیرنی سے دھاڑی اور اس غنڈے کو ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر گئی۔ اگر تم اب یہاں سے دفع نہیں ہوئے تو مجھے کچھ ایسا کرنا پڑے گا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے، وہ اسے دھمکی دینے لگی۔ زیغم نے انزل کے ہاتھ میں پسٹول دیکھی جو وہ انہیں غنڈوں سے چھین کر انہیں اب ڈرا رہی تھی۔ ایسا کیا کر لو گی تم؟ ایک غنڈے نے کہا۔ اسے گمان تھا کہ انزل کو پسٹول کا استعمال نہیں آتا ہوگا۔ وہی جو تم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ بولی اور ہوا میں ہاتھ بلند کرتے گولی چلا گئی۔ غنڈوں سمیت کالج میں موجود تمام لوگ انزل کے اس عمل پر شدید حیرت زدہ ہوئے۔ انزل کی دلیری کو دیکھ کر زیغم بھی حیرت زدہ ہوتا مسکرانے لگا۔ اس سے قبل کہ وہ غنڈے مزید کوئی عمل کرتے، زیغم فوراً دوڑا اور اس کے گارڈز نے ان تمام غنڈوں کو حراست میں لیا۔ زیغم نے ایک زوردار مکہ جڑتے خضر کے خاص غنڈے کو زمین پر گرایا۔ انہی کارندوں کی مدد سے اب ہم خضر کا ٹھکانہ بھی دریافت کریں گے۔ اس کا کھیل اب ختم ہوا۔ زیغم نے اس غنڈے کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا اور گویا ہوا۔
آج کے تھکان اور خطرے سے بھرپور دن کے بعد وہ اب سکون کے لیے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی، جہاں زیغم بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ زیغم نے اسے آتے ہی فوراً اسے بازوؤں سے تھام کر پوچھا۔ جی آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، انزل اسے مطمئن کرنے لگی۔ جب گارڈ نے مجھے خبر دی تب تم نہیں جانتی، تمہارا خیال آتے ہی ایک لمحے کے لیے میری جان نکل گئی تھی، زیغم نے فکریہ لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر آج پہلی بار خوف کے تاثرات عیاں تھے۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ جن کے پاس آپ جیسا سردار ہو اسے بھلا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ وہ مسکرا کر بولی۔ انزل، میں واقعی بہت پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ پر بوسہ دیتے بولا۔ ان باتوں کے علاوہ کچھ اور بھی جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، وہ مدھم لہجے میں بولا۔ کیا؟ انزل نے بھویں اچکائی۔ تم صرف اس گاؤں کی سردارنی نہیں ہو، وہ بولا، تم میری بیوی ہو، میرا فخر ہو، میرا غرور ہو، میرا مان ہو اور میرا عشق ہو۔ عشق؟ وہ آخری الفاظ سن کر سکتے میں مبتلا ہوئی۔ ایسے الفاظ سننے کی اسے بالکل توقع نہ تھی۔ ہاں، عشق۔ مجھے اب اس اظہار میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی کہ میں تم سے عشق کرتا ہوں، کیونکہ تم اسی جذبے کے قابل ہو، اور یہ اس میں تم سے ساری زندگی کرتا رہوں گا۔ زیغم اسے کمرے سے تھام کر اپنے مزید قریب کرتا بولا۔ آپ نے ہمیشہ ہر قدم پر مجھے سپورٹ کیا ہے، ساتھ ہی اب آپ کی محبت پا کر میں اپنے آپ کو مزید خوش قسمت تصور کر رہی ہوں۔ ویسے مجھے یقین نہیں آتا کہ اس کھڑوس سردار کو بھی کسی سے محبت ہو سکتی ہے۔ وہ مسکراتی تعجب ظاہر کر رہی تھی۔ بالکل ہو سکتی ہے، جو میں ہمیشہ اب کرتا رہوں گا۔ میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا، تمہیں سپورٹ کرتا رہوں گا، یہ زیغم مراد کا وعدہ ہے۔ وہ کہتا انزل کے ماتھے پر عقیدت سے بوسہ دے گیا۔